والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولاده ووالديه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. بواضح درود و سلام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. میں آپ کا میں آپ کا میں آپ کا ہوں یا رسول اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے سے حق بیان کر کے اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ ذوالحج شریف کا مہینہ بھی قریب ہے، اسی حوالے سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کیا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ وہ اس راستے پر جانے آنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور حاضرین زوکات حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے. اور یہاں پر رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لوگوں کے لیے نہیں. حاجی کا لفظ ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف وَلِلَّهِ اللہ کے لیے.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کی زیارت کو بندہ جائے۔ حج، جب بندہ حج کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو حاضرین زوکار اس کی جو فضیلت ہے، جو تاجدار کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ آگے آ رہی ہے۔ تو حاضرین زوکار، حج کے وجوب کی کچھ شرائط جو فقہائے کرام نے بیان فرمائی احادیث کی روشنی میں، 7 شرائط ہیں حج کے وجوب کی، 8ویں عورت کے ساتھ خاص ہے۔ 7 شرائط ہیں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 8 شرطیں ہیں حج کے وجوب کے لیے۔ تو حاضرین زوکار، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ حج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا، یہ حج کی اولین شرائط میں سے پہلی شرط ہے۔ کافر پر حج فرض نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی قوانین، اسلامی پابندیاں، اسلامی احکامات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد بندے پر لاگو ہیں۔ کافر پر یہ احکامات لاگو ہی نہیں۔ ان کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، اسلام کے اندر داخل ہوں۔ پہلا حکم یہ ہے جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے پھر اسلامی احکامات ان پر لاگو ہوں۔ تو حاضرین زوکار، نمبر 2 حج کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو پہلی، نمبر 2 آزاد ہو۔ آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں، آزاد ہونا شرط ہے، قیدیوں پر حج فرض نہیں، آزاد ہونا شرط ہے۔ نمبر 3 عقل مند ہونا، عاقل ہونا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ بندہ مسلمان بھی ہو، بندہ آزاد بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی عقل زائل ہو جائے تو اس بندے پر حج فرض نہیں، کیونکہ حج کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ بندے کا مسلمان ہونا، آزاد ہونا اور عقل مند ہونا۔ نمبر 4 بالغ ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں۔ بالغ ہونا یہ حج کی فرضیت کے لیے شرائط میں سے، حج کی فرضیت کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، اور نمبر 5 صحت مند ہونا۔ معذور پر حج فرض نہیں، صحت یابی ہو، صحت والا بندہ ہو اس پر حج فرض ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپاہج ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اللہ قبر تک کسی کا محتاج نہ فرمائے، آخری دم تک رب کائنات ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے، صرف اور صرف اپنا ہی محتاج ہو۔ تو صحت مند ہونا یہ 5ویں شرط ہے حج کے وجوب کے لیے، اور 6ٹھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب، حج کے لیے نصاب کیا ہے؟ حج کا نصاب یہ ہے کہ بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال پاس ہو کہ بندہ حج کو جائے، وہاں کے اخراجات جو ضروری ہیں، ضروری، اس کے بعد واپس آئے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، یہ جتنے اخراجات ہیں یہ، اور اس کے علاوہ جتنے دن اس نے حج کے لیے جانا ہے اتنے دنوں کا اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ دینا، یہ خرچہ رکھنا، یہ حج کا نصاب ہے کہ بندہ جانے آنے کا کرایہ موجود ہو۔ جس بندے کے پاس جانے آنے کا کرایہ موجود ہو اور بقیہ شرائط پائی جائیں، ایسا بندہ جو ہے، ایسے بندے پر حج کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جس نے اس صورت میں حج میں تاخیر کر دی، حج
واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن اس نے تاخیر کر دی کہ جس سال اس پر حج فرض ہوا اس سال وہ حج کو جا سکتا تھا، لیکن اس نے سستی کر دی۔ فرماتے ہیں اب اگلی بار اگرچہ اس کے پاس مال نہ بھی رہے لیکن وہ قرض اٹھا کر حج کو جا، معافی نہیں، پھر واجب اس کے ذمے رہ گیا، وہ جو حج اس پر فرض ہوا تھا اب یہ نہیں ہوگا کہ اگلی مرتبہ اس کے پاس مال نہیں رہا یا اس کے پاس یہ اسباب نہیں رہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ اس کے ذمے جانا ضروری ہو، اور اگر پھر بھی نہ گیا تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج فرض ہونے کے باوجود چھوڑ دیا، میرے آقا نے فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، نہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہودی مرنا چاہتا ہے یا کہ نصرانی مرنا چاہتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ اور محدثین اس حدیث مبارکہ کی تشریح بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہود و نصارہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے، یہود و نصارہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہا، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے کہ اس پر حج فرض بھی ہے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا۔ اور دوسرا معنی بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ حج کا انکار کر جائے تو وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں کہ حج کی فرضیت دلیل قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیت کا قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ حاضرین زواکار، ساتویں شرط یہ ہے کہ جن راستوں سے اس نے گزر کر حج کو جانا ہے ان راستوں پر امن و امان ہو، اس راستوں پر امن و امان ہو۔ لیکن شریعت نے کتنا خیال رکھا کہ اگر راستے میں امن و امان نہیں، چوری کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، ارے اس طرح کے معاملات ہیں، تو شریعت کہتی ہے پھر حج بھی فرض نہیں، حج بھی فرض نہیں۔ یہ ساتویں شرط ہے کہ راستے کا امن و امان ہونا۔ اب تو یہ معاملات اتنے پیش نہیں آتے کیونکہ اس دور میں، پرانے دور میں لوگ پیدل حج کو جایا کرتے تھے، پیدل سفر طے کیا کرتے تھے حج بیت اللہ شریف کے لیے۔ تو فرمایا ساتویں شرط یہ ہے کہ راستے کا امن و امان ہونا۔ اور آٹھویں شرط عورت کے لیے ہے، اور عورت کی آٹھویں شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ، یہ بقیہ 7 شرائط بھی عورتوں کے لیے ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا، عورت کے ساتھ عورت کا محرم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر بقیہ 7 شرائطیں عورت میں پائی جائیں اور عورت کے ساتھ عورت کا محرم نہ ہو تو شریعت کہتی ہے عورت پر حج کرنا فرض نہیں، عورت پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ ہم نے مذاق بنا لیا ہے کہ غیر محرم کو بھی محرم بنا لیتے ہیں، یہ شریعت سے مذاق ہے۔ حاضرین زواکار، فرماتے ہیں کہ محرم چاہے بیٹا ہو چاہے بھائی ہو، جو محرم کے رشتے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ موجود ہوں، اور ان میں سے جس محرم کو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، شریعت کہتی ہے اس کے اخراجات کی ذمہ دار بھی یہ عورت، یہ عورت اس کے اخراجات اٹھائے۔ جس عورت پر حج فرض ہوگا یہ عورت ہی اس کی اپنے محرم کی اخراجات کا بندوبست کرے گی۔ اگر نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، شریعت نے حج فرض ہی نہیں کیا، پھر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی محرم اس عورت کے ساتھ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، یہ رشتے اگر ساتھ موجود ہوں، اس کا بھتیجا ہو، اس کا بھانجا ہو، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو، اگر ان میں سے کوئی رشتہ ساتھ ہو محرم، پھر شوہر کو منع کرنے کا حق بھی نہیں، پھر شوہر کو منع کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور اگر محرم ساتھ نہیں، شوہر منع بھی کر سکتا ہے، شوہر اجازت نہ دے، اگر دے گا تو شوہر بھی ساتھ گناہگار ہوگا۔
تو یہ 8 شرائطیں ہیں حج کے وجوب کے لیے جو حج کو فرض کرتی ہیں حاضرین زوکار۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس میں یہ 8 شرائطیں پائی جاتی ہوں، یہ 7 شرائطیں پائی جاتی ہوں، اور کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ شریف کے حج کو جائیں؟ کیا ہمارے پاس ابھی تو معاملات تھوڑے بگڑ گئے ہیں کرونا کی وجہ سے، ارے جہاں جا کے شفائیں ملتی ہیں وہاں بھی پابندیاں لگ گئی، جہاں جا کے شفا ملتی ہے بیت اللہ شریف میں، ارے مدینہ شریف میں جا کے شفا ملتی ہے وہاں بھی پابندیاں لگتی ہیں۔ لیکن اگر یہ معاملات نہ ہوں تو پھر آپ دیکھیں کیا ہم میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو پھر فور اگر حج نہیں کیا تو اس کی تیاری کریں، اگر حج نہیں کیا تو اس کی تیاری کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ حج کو جاتا ہے حج کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حاجی جو حج کر کے آیا، حج کے احکامات کو صحیح طریقے سے عملی جامہ پہنایا، وہ حاجی قیامت والے دن اپنے گھر والوں کے 400 افراد کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ یہ حج کرنے کی فضیلت ہے۔ اور آگے وہ خوش قسمت جو حج کے لیے روانہ ہو اور انہیں مدینہ شریف میں موت آ جائے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے، انہیں جنت البقیع جیسے اعلیٰ قبرستان میں صحابہ کا پڑوس مل جائے، انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پڑوس مل جائے تو حاضرین زوکار میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو حج کے لیے نکلا اور اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور رب کائنات بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت عطا فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت مل جائے گی۔ تو حاضرین زوکار پھر بندہ یہاں سے تیاری کرے، حج کے لیے روانہ ہو یا عمرہ شریف کے لیے روانہ ہو، پھر احرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ میقات حج، میقات جو ہے ہمارا میقات یلملم بنتا ہے جو یمن سے مکہ کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کا نام آج کل سعدیہ رکھ دیا گیا۔ وہ پہاڑ ہمارا بر صغیر والوں کا، ہندوستان والوں کا، پاکستان والوں کا وہ میقات بنتا ہے جہاں سے احرام باندھنا بھی ضروری ہے اور تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے احتیاط بہتر تو یہی ہے کہ جب بندہ جہاز میں سفر کرنے لگے تو اسی وقت بندہ احرام اب حالت احرام میں ہو جائے، احرام باندھ لے اور احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کرے۔ حاضرین زوکار تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھنے کے بعد جب تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ جب بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لبیک کی جو آواز ہے، یہ لبیک کی جو آواز ہے اس بندے کے دائیں طرف زمین کے کناروں تک، اس بندے کے بائیں طرف زمین کے کناروں تک شجر و حجر، پتھر کنکر، ہر چیز لبیک لبیک پکارتی ہے، ہر چیز لبیک پکارتی ہے، لبیک اللہم لبیک،
ہر چیز پکار اٹھتی ہے، اور اس کا ثواب بھی اس پڑھنے والے کو ملتا ہے، اس کا ثواب بھی اس پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ ارے یہ نام خدا ہے، یہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہ نکتہ ایک سن لیں، یہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور یہ نام رب کا پکارا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا، اور اتنا بلند کر دیا جہاں ساری بلندیوں کی انتہا ہے میرے آقا کے ذکر کی ابتدا ہے۔ ارے رب کائنات کا نام پکاریں تو زمین کا کونا کونا ساتھ لبیک کہے۔ ارے حضور علیہ السلام کے غلاموں، جب نبی کے غلام لبیک یا رسول اللہ پکارتے ہوں گے تو رب کائنات کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ میرے محبوب کا نام پکارتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، پھر بھی زمین کا کونا کونا لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، کیونکہ اس خالق نے اپنے نام سے اپنے محبوب کے نام کو جدا دیا۔ اس خالق نے اپنے نام سے اپنے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں جدا کیا، وہ ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کہ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر، اے محبوب یہاں مجھے اکیلے رہنے دے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین ہے، تیرے نام سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تیرے نام سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو جان کنی کا عالم، یہاں تو جان کنی کا عالم ہے، یہاں تو بظاہر مصائب کا عالم ہے۔ اے محبوب یہاں مجھے اکیلے رہنے دے۔ باقی اذان میں رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا۔ ارے اذان رہ گئی، رب نے تو نماز میں بھی اپنے محبوب کا نام جدا نہیں کیا۔ تو حاضرین زوکار، ذوالحج کہ جو 10 عشرہ ذوالحج ہے، یہ جو 10 دن آئیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ بڑی فضیلتوں والے 10 دن ہیں، بڑی برکتوں والے 10 دن ہیں۔ اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا جو حاجیوں پر، حاجیوں کے علاوہ جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے، حج کرنے والوں نے نہیں، ان کے علاوہ جو وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں 1 سال پہلے کے 1 سال اگلے کے رب کائنات گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین زوکار، اور اس مہینے میں ذوالحج کے مہینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ گھر سے مسجد جاتے، مسجد سے گھر آتے، اگر کہیں بھی آگے پیچھے جاتے تو فاروق اعظم کا یہ معمول تھا، بآواز بلند تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا معمول، سنت فاروقی کو زندہ کریں اس دفعہ۔ ہر بندہ چلتا پھرتا عشرہ ذوالحج میں چلتا پھرتا ہر بندہ تکبیرات دہراتا رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے، اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، تسبیحات بیان کرتا رہے۔ حاضرین زوکار، اور ان ایام میں ان تسبیحات کا ورد کرنا رب کائنات کو بڑا پسند ہے۔ حاضرین زوکار، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، صحیح مسلم میں ہے، مفہوم یہ ہے کہ عشرہ ذوالحج میں نوافل کثرت سے آقا حضور علیہ السلام پڑھا کرتے، تاجدار کائنات علیہ السلام نوافل کو کثرت سے پڑھا کرتے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام عشرہ ذوالحج میں روزے بھی کثرت سے رکھا ہے۔ یہ عشرہ ذوالحج کی فضیلت ہے۔ تو حاضرین زوکار، تمام احباب عشرہ ذوالحج کے مہینے کا ادب و احترام کریں اور تکبیرات پکاریں، تکبیرات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ان کا معنی ہے، کیونکہ ان تکبیرات میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوگی۔ ان تکبیرات کی وجہ سے وہ مالک ہم پر کرم فرما دے، وہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ عشرہ ذو الحج میرے اور آپ کے کریم آقا حضور علیہ السلام کو بھی بڑا پسند ہے۔ یہ عشرہ ذو الحج تاجدار کائنات علیہ السلام کو بھی بڑا پسند ہے، اس لیے اس عشرہ ذو الحج میں نمازوں کی پابندی ویسے بھی کرنی چاہیے، مگر اس سے پہلے جو بے نمازی ہیں وہ نماز کی پابندی کا عہد کر لیں، وہ نیکی کا عہد کر لیں، وہ نیکیوں کا عہد کر لیں کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مہینے میں عشرہ ذو الحج میں ہم نے اپنے رب کی حمد و ثنا بھی بیان کرنی ہے۔ حاضرین ذی وقار، تاجدار کائنات علیہ السلام پر درود و سلام کا مٹ کریں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں۔ جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی ہے باقی، جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی ہے باقی، فضاؤں میں صدا گونجے گا یہ نعرہ یا رسول اللہ، فضاؤں میں صدا گونجے گا یہ نعرہ یا رسول اللہ۔ غلامان محمد پہچانے جائیں گے یوں، غلامان محمد پہچانے جائیں گے یوں، محشر میں ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب کی بارگاہ میں مانگیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اللہ کے قرآن نے اسے بھی بیان فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اور ظلم سے مراد گناہ ہے، کہ اگر تم لوگ گناہ کر بیٹھو، میرے حبیب کے در پر آ جاؤ، میرے یار کے در پر آ جاؤ، میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، پھر یہ میرا محبوب تمہاری سفارش کرے، پھر تم مجھے توبہ قبول کرنے والوں میں پاؤ گے، پھر تم مجھے توبہ قبول کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب کائنات پوری دنیا کے حالات کو رب کائنات بہتر فرمائے، تاکہ نبی کے غلام نبی کے روضہ کی زیارت کو بھی جائیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کو بھی جائیں، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے بعد پھر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو مدینہ شریف کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔